اللہ والرسول. پھر زور دینا چاہتا ہوں، یہ شرط ہے کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہم نے ناروں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا ہے. سڑکوں پہ گلیوں میں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول. کوئی بندہ برا نہ ہونا ہے. نماز کے وقت مسجد میں کوئی نہیں، بڑا بھاری بڑا وزنی نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ. یہ صدیق اکبر کا نعرہ ہے، یہ فاروق اعظم کا نعرہ ہے، یہ عثمان غنی کا نعرہ ہے، یہ مولا علی کا نعرہ ہے، یہ حسنین کریمین کا نعرہ ہے، یہ مہاجرین کا نعرہ ہے، یہ انصار کا نعرہ ہے. لیکن یہاں تو پھر صرف ایک رسم بن کے رہ گئی ہے. یہی صورتحال باقی ناروں کی ہے. میں چاہتا ہوں آج کی محفل ضائع نہ ہو، یوں ہی میسج دینا چاہتا ہوں. آپ ساری رات کریں حیدر 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 کریں. یہ نام ہمارا پیارا نام ہے، حیدر حیدر. ہم سے بڑھ کر کون کرنا سکتا؟ فجر نہیں پڑھیں گے تو علی راضی نہیں ہوگا. میری بات سے کہا کر تو بڑا زور سے کہیں. آپ پوری رات حیدر حیدر کرتے ہیں، پوری رات آپ اب چار یار کرتے ہیں. اگر آپ فجر کی نماز میں نہیں ہوں گے تو نہ حیدر راضی ہوں گے نہ صدیق اکبر راضی ہوں گے. اس لیے یہ کون سا کرائٹیریا ہے، کہ یہ کون سا معیار ہے کہ آپ کو نماز اس لیے بات ہو گئی کہ آپ زیادہ علی نہیں کرتے ہیں؟ تو جو علی ہے ذرا اس سے بھی پوچھیں انہیں معاف ہو گئی تھی؟ جو خود علی ہے، جس کی شان یہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تھوڑی سی جان ہے. انا مدینہ الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تھوڑی جان ہے. حسنین کا ابا ہونا نکی جی گل نہیں. فاطمہ کا شوہر ہونا چھوٹی بات ہے. اخی یہ رسول ہونا کوئی چھوٹی بات ہے. ہمارے ہاں ہمارے پڑوسی میجر جنرل ہو گئے، اللہ انہیں اور ترقی دے، بڑی محنت کی، نوجوان آدمی جنرل ہو گئے. اس برادری کے جو جس خاندان سے وہ ہیں ہمارا بڑا تعلق ہے، اس کا جو چرسی الچرسی وہ بھی پھولے نہیں سنبھالا. مارکیٹ سے گزرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے یہی بنایا جاتا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی جنرل بنا ہے. نسبت نسبی کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے حق ہے اس کا نخرہ کرنا کہ اس کا پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، قریبی بھی ہے، جنرل بن گیا ہے. اب ظاہر ہے اس کا وزن تو بڑھ گیا ہے نا، بڑھ گیا ہے. لیکن وہ جنرل اگلے 10 سالوں کے اندر اندر ریٹائر ہو جائے گا اور پھر نہ وہ پروٹوکول ہوگا نہ وہ جھنڈا ہوگا. لیکن آج ایک عارضی عہدے کی بنیاد پر وہ جس سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کا پڑوسی بھی نخرے کر رہا ہے. اس کی عظمت کا عالم کیا ہے جسے میرے رب نے، میرے
کے محبوب نے فرمایا علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، قیامت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ایک لافانی منصب جس سے معذور نہیں ہوگا علی، ایک ایسا منصب جس سے علی معذور نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اس منصب پہ قائم، آخرت میں بھی قائم۔ مقام تو یہ ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ مسجد میں آتے ہیں تو چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، جب مسجد میں آتے ہیں تو رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو پیلے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ پر میں معلوم نہیں کس کے سامنے کھڑا ہونے لگا۔ رب کا نام سن کے ذرا سبحان اللہ زیادہ کہا کریں، ایک بار پھر کہیں، اس لیے کہ محبوب ہمیں رب نے دیا ہے۔ اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، ہر نعت سے زیادہ حمد ہونی چاہیے، ہر حمد سے زیادہ، ہر منقبت سے زیادہ حمد ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ڈکلریشن جاری فرما دیا، ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہان والوں کا پروردگار ہے، جو آدم کا بھی پروردگار ہے، جو نوح کا بھی پروردگار ہے، جو ابراہیم کا بھی پروردگار ہے، جو موسیٰ و عیسیٰ کا بھی پروردگار ہے، جو فضاؤں اور ہواؤں میں اڑنے والے سلیمان کا بھی پروردگار ہے، جو مردوں کو زندہ کرنے والے عیسیٰ کا بھی پروردگار ہے، جو عرش پہ جانے والے مصطفیٰ کا بھی پروردگار ہے۔ وہ اللہ ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کچھ اور نہ کیا کرے، صرف اللہ 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 اللہ۔ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی، اور اگر ہو سکے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد 3000 مرتبہ اللہ کہہ دیا ہے۔ آگے دیکھ لیجیے گا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ نماز فجر کے اپنے معمول پر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اللہ اللہ کرنا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آج کل تو وہ الیکٹرانک ہے، مطلب جہاں آپ دکان پہ جائیں کہیں جیسے فجر کی نماز کے بعد ناشتے سے پہلے، کیونکہ انڈے کھانے سے بعد پھر نہیں آتے، پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی کی فضیلت زیادہ ہے فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے رہنا، سورج کے طلوع تک وہیں بیٹھے رہنا، اشراق کی نماز تک وہیں بیٹھے رہنا۔ اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس وقت پوری توجہ ادھر ہوتی ہے، اور اگر پوری توجہ ادھر کی ادھر ہوتی ہے تو ادھر کی بھی ادھر ہوتی ہے۔ اگر ادھر کی پوری توجہ ادھر ہوتی ہے، ادھر کی پوری۔ اس لیے میں نے کیا کہا کہ جب اللہ کا ذکر آئے، اس کی صفات کا ذکر آئے، اس کی ذات کا ذکر آئے، اس کی عظمت کا ذکر آئے، اس کی تخلیق کی بات ہو، اس کی قدرت کی بات ہو، اس کی رحمت کی بات ہو، اس کے قہر کی بات ہو، اس کے جبر کی بات ہو، اس کی فضل کی بات ہو، اس کی مہربانی کی بات ہو، اس کے پردے رکھنے کی بات ہو، اس کے گناہ بخشنے کی بات ہو، اس کے رحمت کرنے کی بات ہو، تو پھر سبحان اللہ زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے۔ کہتے سبحان اللہ، دوا سے کہتے وہ بھی خوش ہو جائے۔ بلال کا مقصود ہی اس کو پہچاننا ہے، نبیوں کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا۔
جانا جائے گا۔ نبیوں کی آمد کا مقصود اور مطلوب بھی یہی ہے کہ بندے رب کے بندے بن جائیں۔ جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں۔ اب جو علی ہے بیٹا، بھائی، چچا صاحب، ماموں صاحب جنرل بن جائے تو بندہ پھولے نہ سمائے، بے شک خود سے پوری نہ گیا ہو۔ اس علی کی عظمتوں کا عالم کیا ہے؟ جو کسی جنرل کا باپ نہیں، حسین کا باپ ہے۔ حسین کا باپ وہ خود کتنا بڑا جنرل ہے، خود کتنا بڑا سربراہ ہے، اتنا بڑا منصب اور اعزاز۔ حسنین کا باپ، خاتون جنت کا شوہر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا بھائی اور داماد، ازلی ابدی، یہ ایسا رینک ہے۔ یہ رائل فیملی جنت میں بھی اسی طرح ہو۔ جنت بھی حسنین علی کے، علی حسنین کا۔ لیکن حالت کیا ہے؟ مسجد میں آتے ہیں تو رنگ متغیر ہو جاتا ہے، خوف خداوندی سے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آپ کا رنگ بدل کیوں جاتا ہے جب آپ مسجد میں آتے ہیں؟ اور میں دیکھتے نہیں ہو کس کی بارگاہ میں پیش ہونے لگی۔ معلوم یہ ہوا علی خدا نہیں، خدا کا بندہ ہے۔ خدا کا بندہ ہے جو رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، خوف اور خشیت کی کیفیتوں میں چلا جاتا ہے۔ تو پھر یہ سوال تو میرا بنتا ہے نا، اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں پوچھوں کہ وہ علی جو اس منصب پر فائز تھا، اسے تو نماز معاف نہیں ہوئی، اس کے ملنگ کو کس نے معاف کی؟ نہیں، یہ مشکل باتیں، یہ کا رواج نہیں رہا، ان مشکل باتوں کا رواج نہیں رہا۔ اب مولوی 70-80 ہزار روپے لے کے آتا ہے صرف خوش کرنے کے لیے، اور خوش کر کے چلا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں بڑا ذوق ہے، بڑا ذوق ہے۔ یہ پتہ اس وقت چلے گا جب کھلیں گے کس طرح، جب کھلیں گے سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ یہاں شملہ جتنا مرضی ہو جاؤ، ان کی کوئی حیثیت نہیں، شملوں کی حیثیت ہوتی ہے۔ کفن میں بھی شملہ شامل ہوتا ہے، 2 کپڑے لپیٹو اور سپرد خاک کر دو۔ اگر واقعی غلام ہے تو یہ جانے اور مصطفیٰ جانے، اگر غلام نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو۔ یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ اگر علی کو نماز معاف نہیں ہوئی تو اس کے چیلے کو کیسے معاف ہو گئی؟ اور چیلا خود ساختہ، انہوں نے نہیں بنایا، خود کہہ رہا ہے نا میں ملنگ ہوں علی کا، انہوں نے تو نہیں بنایا۔ یا تو انہوں نے فرمایا ہونا کہ یہ میرا چیلا ہے، تو پھر وہ جتنا مرضی نخرے کرے، جو مرضی کرے، انہوں نے نہیں بنایا، خود بنا ہے۔ تو اگر خود بنا ہے تو پھر حق بنتا ہے کہ جن کا چیلا بننے کی کوشش کر رہا ہے ان کے نقشے قدم پہ چل کے دکھائے۔